میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج کا کلام جو میں پیش کرنے کو ہوں، جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو خدا کے حضور سرنڈر کیا ہے، اس کا موضوع جو ہے وہ ہے آخری فسح۔ یہ وہ فسح ہے جو اس دن پر بنی اسرائیل لوگ مناتے تھے۔ یہ وہ فسح ہے جو مصر سے نکلتے وقت کھائی گئی اور ان سے کہا گیا کہ تم یہ کیا کرنا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور ماؤں، یہ آج کا کلام جو ہے اس کو سننے کے لیے اپنے کان کھلے رکھیں اور آنکھیں کھلی، دماغ حاضر اور دل کے قفل کھول دیں، تاکہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ لوگ برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے بات کرتے ہیں، مگر خدا جب کلام کرتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھ ادنا کو اس کام کے لیے کھڑا کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مسیح یسوع کے نام میں ایک بار پھر سے آپ کی سلامتی ہو۔ موضوع میں نے بتایا ہے اس فسح کا، اور اس پر بات کریں گے کہ یہ فسح پر کیا ہوا اور مجھے اور آپ کو کیا کرنے کے لیے کہا گیا۔ میں اس طرح کے باتوں کو نہیں بیان کرنا چاہتا جس میں خیال ہوں، بلکہ میں جس کلام کے ہم مطلب دنیا کے علم کے حساب سے نکالیں۔ بے شک دنیا کا علم جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام کو سمجھنے کی جو ہے قوت بخشتا اور مدد کرتا ہے، لیکن جو خدا کا روح کرتا ہے اور جو اس کا الہی علم کرتا ہے وہ اس دنیا کا علم نہیں کرتا۔ یہ فسح کا ذکر جو ہے یہ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 13 باب ہے، اور اس کی پہلی آیت سے لے کر تقریباً 15-16 آیت تک یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ اس روز جو خداوند نے فسح ان کے ساتھ کھائی تو وہ کیسے کھائی۔ تو اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ جب وہ یہ فسح اس دن تیار کرنے کو تھے تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے کچھ کو بھیجا کہ فلاں گاؤں میں جاؤ اور جو آدمی آپ کو سر پر گھڑا رکھے ہوئے ملے اس کے پیچھے پیچھے ہو لینا، اور جس گھر میں وہ داخل ہو اس گھر میں اس کے پیچھے داخل ہو جانا اور اس سے کہنا کہ خداوند نے کہا ہے کہ اس کے کھانے کے لیے کون سی جگہ تیار کی ہے یا وہ بالا خانہ، تو وہ آپ کو دکھائے گا، تو وہاں فسح تیار کرنا۔ ایسا ہی ہوا، وہ جب گئے تو ان کو اسی طرح وہ آدمی ملا، اور ان سے جب وہ گھر جا کر پوچھا گیا تو اس نے ایک بالا خانہ پورے طور پر آراستہ کیا ہوا ان کو دکھایا۔ انہوں نے فسح تیار کیا اور شام کو سب وہاں پر موجود ہوئے، اور خدا ان کے ساتھ خداوند یسوع المسیح باتیں کرتے رہے، اور جب کھانے کا وقت ہوا تو لکھا ہے کہ جب وہ کھا رہے تھے تو کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھا اور اس نے اپنے کپڑے اتارے اور اس نے اپنی کمر کے ساتھ پٹکا باندھا اور کمر باندھا اور ان سب کے پاؤں اس نے دھوئے۔ تو
جب اس نے پاؤں دھونے کا عمل شروع کیا تو سبھی کے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی، لیکن سب کی یہ جرت نہ ہوئی کہ اس کے ساتھ بات کریں۔ وہ خاموشی سے پاؤں دھلواتے رہے، مگر جب اس نے پترس کے قریب آ کر اس کے پاؤں دھونا چاہے تو پترس نے آگے سے جو ہے آرگومنٹ کی اور بات کی کہ اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اے استاد، اے خداوند، ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ تو کبھی بھی میرے پاؤں دھونے نہ پائے گا۔ سو میرے عزیزو، اب اس بات پر بات کرتے ہیں کہ اس نے کتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ تو میرے پاؤں دھونے نہ پائے گا۔ سو اب اس پر بات کرتے ہیں کہ اس نے یہ کہا جو، تو کیا اس کا کہا پورا ہوا یا جو خدا چاہتا تھا وہ ہوا؟ تو اگر ہم کلام کو جانتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے کسی جگہ پر خداوند یسوع مسیح نے شمعون پترس سے کہا تھا کہ اے پترس، تو ایک پتھر ہے اور میں تجھ پر ایک جماعت کھڑی کروں گا، ایک کلیسیا بناؤں گا۔ تو میرے عزیزوں، میں اس پتھر کے معنی جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پترس ایک پتھر کی طرح ارادہ رکھنے والا، سخت ارادے والا آدمی تھا۔ وہ جو اپنی زندگی میں ٹھان لیتا تھا وہ اسی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ سو اب دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا۔ سو آگے اگلی وائس میں دیکھتے ہیں۔ سو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب پترس نے یہ بات کہی تو خداوند نے اس سے کہا کہ پترس، اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم اس لفظ شریک کو سمجھیں گے۔ لوگ شریک کا مطلب برا سمجھتے ہیں۔ ہم ہر بات میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، فلاں ہمارا شریک ہے، ہم یہ بات شریک کے آگے کیوں کریں، یا ہم یہ بات اپنے شریک کے سامنے کیوں کریں، اس کے سامنے کیوں جھکیں، وہ تو ہمارا شریک ہے۔ یعنی ہم اس شریک لفظ کو برائی میں لیتے ہیں۔ مگر جو کچھ خدا مجھے سکھاتا ہے، شریک کے معنی اپنا ہے۔ یعنی خداوند نے اس کو کہا کہ میں پترس تجھ کو اپنا کر لینا چاہتا ہوں، تو ہونا نہیں چاہتا، تو مجھ سے دور رہنا چاہتا ہے۔ میں تجھے اپنی ہر بات میں شریک کرنا چاہتا ہوں اور پورے طور پر تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ سو جب یہ بات خداوند نے پترس سے کہی تو پھر پترس جو ایک پتھر تھا وہ ایسا موم ہوا کہ اس نے کہا تو خداوند پھر میرے ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ تب اس کو جواب ملا کہ جو نہا چکے ان کو فقط پاؤں دھونے کی ضرورت ہے۔ سو انہوں نے اس کے پاؤں دھوئے اور اس نے دھلوائے۔ سو میرے عزیزو، یہ اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ پاؤں دھونے سے کیا ہوا۔ خداوند نے ان سب کو اپنا بنایا اور اپنے ساتھ شریک کیا تو وہ اس کے ہو گئے۔ اس بات کا ایک اور حوالہ یہاں میں دے دیتا ہوں۔ یوحنا رسول کی ہی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 17 باب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک بات ملتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح باپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے باپ، یہ لوگ جو تو نے مجھے دیے یہ تیرے تھے اور تو نے مجھے دیے، اور میں نے اب تجھ کو ان میں ظاہر کر دیا ہے۔ اور پورے اس ظاہر کر دینے کا مطلب تھا کہ میں نے ان کو پورے طور سے تیار کر دیا ہے۔ جب میں نے ان کے پاؤں دھو دیے ہیں تو میں نے ان کو تیرا اور اپنا کر لیا ہے۔
سو آگے چلتے ہیں میرے عزیزو. وہی پانی جس سے اس نے سب کے پاؤں دھوئے، یہودا اسکریوتی کے پاؤں پر بھی وہی پانی پڑا. مگر فرق کیا نکلا؟ فرق یہ نکلا کہ ان سب نے اس پانی کے اثر کو اور خداوند کے اس کام کو، اس عاجزی کو، اس حلیمی کو، انکساری کو اور اس کے جھک جانے کو سمجھا. مگر یہودا اسکریوتی اس بات کو نہ سمجھ پایا. سو اسی لیے اس میں ابلیس سما گیا اور اس نے وہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. سو پیارے بھائیوں، اب جب یہ کام کر لیا تو اس کے بعد آگے ہمیں حوالہ ملتا ہے کہ پھر وہ اس نے روٹی لی اور توڑی اور ان سب کو دی اور ان سے کہا کہ تم سب اس میں سے کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے. اور اس روٹی کے بعد اس نے شکر کر کے پیالہ بھی لیا اور پھر ان کو دیا کہ تم سب اس میں سے پیو، یہ نئے عہد میں میرا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے. سو میرے عزیزو، انہوں نے وہ روٹی بھی کھائی اور وہ خون بھی جو اس نے اپنے خون کے طور پر دیا تھا، میں کا پیالہ، وہ بھی پیا. سب نے اس میں سے پیا. سو یہ کام مکمل ہو گیا اور یہودا اسی وقت کھانا کھانے کے بعد اس نے کھانا کھاتے ہوئے یہ بھی ان سے کہا کہ تم میں سے ایک مجھ کو پکڑوائے گا. تو سب نے اس بات پر حیرانگی کا اظہار کیا اور سب نے پوچھا، اے خداوند، کیا میں ہوں؟ خداوند نے کہا، جس کے منہ میں میں نوالا ڈبو کر دوں گا وہی. اور جب اس کو نوالا دیا تو اس نے پوچھا کہ کیا خداوند میں ہوں؟ تو خداوند نے کہا کہ تو نے خود کہہ دیا. سو وہ اسی وقت چلا گیا. اب میرے عزیزو، اس بات پر غور کریں کہ خدا میرے اور آپ کے لیے جھک گیا، اس کا سر جھک گیا. اس نے یہ کام کر کے اپنے آپ کو اتنا جھکا دیا کہ وہ کلام جو مجھے اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی کا انکار کرے. خودی کا انکار کرنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس طور سے خالی کر دے اور دنیا کی طرف سے اپنے آپ کو مار دے اور اپنے آپ کو خاکستر کر لے تو میرا شاگرد ہے. اور خداوند نے خود سے خاکستر بن کے دکھا دیا. کس لیے؟ کیونکہ وہ میرے اور آپ کے لیے آیا تھا کہ ہم اس جھوٹ کی زندگی کو، اس فریب کی زندگی کو اور اس مکاری کی زندگی کو اور حسد کی زندگی کو، خون ریزیوں کی زندگی، حرام کاریوں کی اور زناکاریوں کی زندگی اور حسد اور فساد کی زندگی، جھگڑے کی زندگی، لالچ کی زندگی، اس کو مار دیں اور ایک نیا جنم اس میں لے لیں پھر سے تاکہ نئے ہو جائیں. تو اس نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا. وہ میرے اور آپ کے لیے خاکستر بن گیا. اس نے اپنا سر ہمارے چرنوں کے حضور جھکا دیا. اور کسی جگہ پر یسایہ کی کتاب میں مجھے حوالہ یاد نہیں، لکھا ہے کہ خدا وہاں پر بھی کہتا ہے، لکھتا ہے، فرماتا ہے کہ اے یعقوب، تو نے میری گردن جھکا دی. میرے عزیزو،
خدا نے ہمارے لیے اپنی گردن جھکا دی، اور پھر وہ تو ہر جگہ پر ہی جھکائے بیٹھا ہے۔ میں نے جو یہ حوالہ بھی پڑھا کہ جہاں وہ کہتا ہے کہ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے، تو جو اس نے کھود رکھی ہے اسے بھی جب وہ اپنے ہاتھ پر دیکھتا ہے تو اس کا سر خم ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم اس بات پر سوچیں کہ ہم ایسا جھکتے ہیں، ہم اپنا سر خم کرتے ہیں کیا اس کے حضور جھکنے کے لیے اور اس کے حضور سر اٹھا کر کھڑے ہونے کے لیے کیا ہم اپنے بھائیوں کے آگے جھکتے ہیں؟ کیا بزرگوں کے آگے جھکتے ہیں؟ ہم اپنے عزیزوں کے آگے جھکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ ہم میں اتنی اکڑ ہے، ہماری گردنوں میں اور کمر میں سریے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں، اپنے آپ پر سوچیں، اپنی عدالت کریں، تب جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنا جھکتے ہیں، جبکہ اس نے جھکنا ہمیں سکھایا ہے۔ میں بہت زیادہ مجھے شکایات ملتی ہیں کہ آپ کے پیغام بڑے لمبے ہوتے ہیں، میں چاہوں گا کہ خاص باتیں ہی کی جائیں تاکہ ہم سمجھ پائیں۔ اس نے یہ سب کچھ کیا، خدا میرے اور آپ کے لیے جھک گیا، اس نے اپنی گردن جھکا دی، اور اس نے مجھے اور آپ کو بڑا ہونا سکھا دیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی کسی جگہ پر ان میں آپس میں یہ بحث تھی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، اور اس وقت بھی ان کو جو پیغام ملا تھا، جو استاد نے، جو خداوند نے ان کے ساتھ کلام کیا تھا، وہ یہ تھا کہ دنیا کے بادشاہ خدمت لیتے ہیں، اور دوسری بات کہ بھیجا ہوا بھیجنے والے سے بڑا نہیں ہوتا۔ یہ بات ان کو کہی گئی کیونکہ وہ باپ کا بھیجا ہوا تھا، تو وہ اس سے بڑا نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا اور ہمیں چھوٹا ہونا سکھایا، کیونکہ ہم کو وہ سکھا رہا تھا تو ہم سے بڑا وہ تھا، تو اس نے چھوٹا ہونا سکھایا تھا۔ اس نے جھک کر دکھا دیا، ہمیں بڑا ہونا سکھایا کہ جو کوئی بڑا ہونا چاہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا کرے۔ اس نے کہا میں تم میں خدمت کرنے والوں کی طرح ہوں، میں بڑا نہیں ہوں۔ اس نے خدمت کر کے دکھایا۔ یہ اس کا مطلب کیا ہم یہ سمجھیں کہ کیا وہ ہی ہماری خدمت کرتا رہے یا ہم بھی آگے خدمت کرنے والے بنے؟ اس نے ہمیں خدمت کرنے والے بننا سکھایا، لیکن ہم ہیں کہ میں کسی پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن یہ لمحہ فکریہ ہوتا ہے جب ہم اس کے کلام کو سنتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ جب بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا کلام ہمیں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنی اپنی زندگیوں پر غور کرو۔ ہم اس بات پر غور کریں کہ آج تک ہم نے کتنا جھکنا سیکھا ہے، کتنا ہم نے اپنے دشمن کے لیے دعا کرنا سیکھا ہے، کتنا ہم نے اپنے دشمن سے پیار کرنا سیکھا ہے، کتنا ہم نے اپنے مخالفوں کو معاف کیا ہے، کتنا ہم نے جو ہے صبر کیا ہے، کتنی ہم نے برداشت کی ہے، کتنی ہم نے اپنے آپ میں حلیمی، انکساری، فروتنی یہ سیکھی ہے۔ یہ سب باتیں اسی میں آتی ہیں، اسی زمرے میں آتی ہیں۔ یہ آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آج اس بات کو سیکھیں کہ وہ جھکا تاکہ ہم جھکنا سیکھ جائیں۔ اس نے اس میں اپنا رحم ثابت کیا، اس نے اپنا ترس ثابت کیا، اس نے اپنا فضل ثابت کیا، ہم کو سکھایا کہ ہم
بھی کسی کے ساتھ رحم کرنا، ترس کھانا سیکھ جائیں، ہم دشمن کے ساتھ پیار کرنا سیکھ جائیں، ہم مخالفوں کے لیے دعا کرنا سیکھ جائیں، ستانے والوں کے لیے دعا کرنا سیکھ جائیں۔ آج سوچیں ہم نے کتنا سیکھا ہے۔ ہم بدن اس کا کھاتے ہیں، خون اس کا پی لیتے ہیں، اور جو ہی عبادت خانے سے باہر نکلتے ہیں ہمارے کام وہی ہوتے ہیں۔ اسی واسطے اس نے کہا کہ میرے روٹی اور میرے خون میں سے، میرے بدن میں سے نامناسب طور پر کوئی نہ کھائے۔ تو ہم اب اس بات پر سوچیں کہ جب ہم اس کے بدن کو کھاتے ہیں، پاک شاہ لیتے ہیں، اس کے خون کو پیتے ہیں، تو ہم مناسب کرتے ہیں یا نامناسب کر رہے ہیں؟ میں نے پہلے بات کی کہ میں اس بات پر سوچتا ہوں، یہاں میرے ساتھ گروپس میں بہت سے لوگ ہیں جو تھیالوجی کو بہت بیان کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تھیالوجی ہمیں جاننی نہیں چاہیے، جاننی چاہیے، مگر کلام کے لفظ جو ہیں ان کی روح کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جب تک ہم ان لفظوں کی روح کو نہیں سمجھتے ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ تھیالوجی ہمیں صرف ایک تھیوری سکھاتی ہے، ایک کام بتاتی ہے۔ یہ تھیالوجی ایک شریعت ہے، یہ ہم میں گناہ کو واضح کرتی ہے، مگر ان لفظوں میں، کلام کے لفظوں کی روح جو ہے وہ ہمیں زندگی بخشتی ہے۔ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے ہم شریعت سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ اس کے آئین اور احکام جو ہیں ہم ان کی روح کو نہیں سمجھ سکتے، اور ہمارے لیے آزاد ہونا مشکل ہو جاتا ہے، مگر اس نے ہمیں آزاد ہونا سکھایا۔ میرے عزیزو، ہم اس بات پر غور کریں، رحم، ترس کھانا، پیار کرنا، دعا کرنا، حلیمی سے پیش آنا، خدمت کرنا۔ رومیو کے شاید 12 چیپٹر میں یہ بات ہے کہ تم بدلہ نہ لینا، انتقام لینا میرا کام ہے، بلکہ اگر تمہارا دشمن تمہارے پاس آئے تو تم اس کی خدمت کرو، اسے کھانا کھلاؤ، اسے پانی پلاؤ، اور اس کی پوری دلجمعی سے خدمت کرو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو گویا اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگا رہے ہو۔ اب ان انگاروں کو بھی ہم سمجھیں کہ وہ انگارے کیسے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے، جب ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوا تو بہت سے لوگ اپنی خطا کا اور اپنی مغروری کا، اپنے تکبر کا، اپنے غرور کا جو ہے وہ انکار کر گئے، اور ان کے منہ سے یہ بیان نکلے کہ بھائی میں نے آپ کے ساتھ ہمیشہ برا کیا، مگر آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ میرے ساتھ دل سے برے نہیں ہیں، لہذا میں اس بات کی معافی چاہتا ہوں، یا میں اپنی برائی کا اقرار کرتا ہوں۔ یہ وہ کوئلوں نے اس کو اس بات کا احساس دلا دیا۔ خدا احساس دلانا چاہتا ہے۔ ہمارے ساتھ زندگی میں ٹھوکر لگتی ہے، ہمیں تو ٹھوکر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم میں احساس پیدا ہو جائے کہ ہم کہیں غلط تو نہیں جا رہے، کچھ غلط تو نہیں کر رہے۔ ان باتوں کو سوچنا ضروری ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس نے ہمیں یہ کرنا سکھایا۔ آج ہم اس بات کو سمجھیں، کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ پیارے بھائیوں، اگر ایسا نہیں کر رہے تو اس کے ساتھ کلام ایک اور ہے، جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے جلد صلح کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے عدالت میں لے جائے، کوتوال کے پاس لے جائے، سپاہی کے پاس لے جائے، اور تجھے وہاں سزا ہو جائے، اور پھر لکھا ہے کہ
اس وقت تو وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا جب تک کہ پائی پائیدہ نہ کر دے۔ تو ہم عام طور پر اپنے معاشرے میں لڑائی جھگڑے جب ہوتے ہیں تو بڑی جلدی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں خداوند نے فرمایا ہے صلح کر لو، اس سے پہلے کہ تم لوگ تھانے جاؤ یار صلح کر لو، یہی بات ختم کر دو۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے یہ، مگر حقیقت میں ریئل میں ہمارا مدعی کون ہے اور ہمارا کس کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے؟ ہمارا مدعی خداوند یسوع مسیح ہے، جس کی تعلیم پر ہم عمل نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ ابھی راہ میں ہیں، ابھی ہم سانسیں لے رہے ہیں، ابھی ہم اپنے ہوش و حواس میں ہیں، اور اگر آج تک توبہ نہیں کی سوری اور اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا، ہم میں احساس پیدا نہیں ہوا، تو اس کا آج کا یہ کلام جو ہے، یہ جو اس نے کر کے دکھایا ہے، یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ صلح کر لیں۔ وہ صلح کرانے کے لیے آیا۔ وائز بہت لمبی ہو گئی ہے، آگے ایک چھوٹی سی وائز اور کروں گا تو اس بات کو ہم اختتام تک پہنچائیں گے۔ میں آدھے گھنٹے سے زیادہ اس کو لے جانا نہیں چاہ رہا۔ اور وہ صلح اس طرح ہوتی ہے کہ وہ ہم سے کہہ رہا ہے پاؤں دھو کر، اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، خوب کہتے ہو اس لیے کہ میں ہوں۔ اس نے کہا میں ہوں، مگر آگے وہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے بس اب مجھ استاد نے جب تمہارے پاؤں دھوئے ہیں تو اب تم پر بھی فرض ہے کہ بھائیوں کے آپس میں پاؤں دھویا کرو۔ یہ اس نے ایک پکی تلقین ہمیں کر دی، ایک حکم اس نے جاری کر دیا۔ اب ہم اس بات کو اپنی زندگی میں لیں، اس کلام کو لیں کہ اس نے جو حکم ہمارے لیے صادر کیا، ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میں اس ایک ہی بات پر بات کروں تو پیدائش سے لے کر مکاشفت تک پوری بائبل کھلتی ہے، مگر خاص جگہوں سے کلام لیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم چند لفظوں میں اور چھوٹے مضمون میں اپنی زندگی کو اور خدا کو اور خدا کے کلام کو اور اس کلام کے تجربات کو سمجھ پائیں۔ آج سوچیں کہ اس کا یہ حکم ہے کہ یہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بیٹوں، بیٹیوں، بزرگوں، جوانوں، آج تک اگر ایسا نہیں کیا تو آج سے یہ سب کچھ کرنے کا قصد کر لیں اور عہد کر لیں کہ میں آج سے اپنی زندگی کو بدلتا ہوں، کیونکہ میں ابھی اس کے ساتھ راہ میں ہوں، مدعی کے ساتھ میں راہ میں ہوں۔ پیارے بھائیوں، ان باتوں کو سمجھو، وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا سلسلہ جو ہے وہ آگے شروع کریں گے کہ اس سے آگے پھر سارا صلیبی معاملہ شروع ہوتا ہے، اور اس کو بھی ہم سمجھیں گے کہ اس صلیبی معاملے میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اگلے دن جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ 7 کلمات جو اس نے اپنی زبان مبارکہ میں سے صادر کیے صلیب پر، تو ان کو بیان کرنے کے لیے ہم کو ٹائم ملتا ہے 10 منٹ کا، 15 منٹ کا۔ تو کیا ہمیں اتنے منٹوں میں اس کا بیان کرنا چاہیے یا ہمیں زیادہ وقت درکار ہونا چاہیے؟ میں اس پر بھی آگے بات کروں گا، کیونکہ یہ جو آخری فسح اس نے کھائی، اس کے بعد یہ سارا سلسلہ اسی رات کو شروع ہوتا ہے۔ تو اس رات کو کیسے شروع ہوتا ہے اور پھر کس طرح شروع ہوتا ہے اور کس طرح وہ
پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے، اور کس طرح میری اور آپ کی زندگی کا کفارہ ہوتا ہے، اور کس طرح مجھے اور آپ کو گناہ کے بند سے چھڑایا جاتا ہے، یہ سارا سلسلہ آگے ہم سیکھیں گے۔ میرے عزیزو، ان باتوں کو ہم آج سنیں اور ان پر غور کریں۔ کیا میں اپنی خودی کو مٹا رہا ہوں؟ کیا میں بڑوں کے، چھوٹوں کے نہیں تو بڑوں کے ہی میں دھو لوں؟ مگر ہم تو بڑوں کے بھی نہیں دھوتے، ہم اپنے ماں باپ کے ہی نہیں پاؤں دھوتے۔ تو اس بات کو آج سوچیں کہ ماں باپ کیا میں نے اور آپ نے خود سے اخذ کیے، یا اس نے ہمیں ماں اور باپ دیے؟ اور ان ماں اور باپ کی صورت میں اس نے اپنے آپ کو ہمیں دیا کہ ہم ان کے وسیلہ سے اس کی عزت کرنا، اس کی تابعداری کرنا، اس کے حضور چلنا، عاجزی کے ساتھ چلنا، فروتنی کے ساتھ چلنا، حلیمی کے ساتھ چلنا، انکساری کے ساتھ چلنا سیکھنے، تاکہ ہم اس گناہ سے آزاد ہو جائیں، ہمارا کفارہ ہو جائے اور ہمیں نجات ملے۔ ہم کسی بات پر نہیں سوچتے، ہم صرف، میں جو دیکھتا ہوں ہر روز ایک دوسرے کے ساتھ کلام پر صرف گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، مگر عملی چیز کوئی نہیں ہے، اور ہم اس پر ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کر سنانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، مگر جو سیکھنا ہے اس کی طرف نہیں آتے، جو کرنا ہے اس کی طرف نہیں سوچتے، جو ہماری زندگی کو بدلتا ہے وہ ہم سے نہیں ہو پاتا۔ میں اس میں سے یہ باتیں کر کے میں یہ ثابت نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں بہت بدل گیا ہوں، نہیں، میں بھی آپ ہی لوگوں کی طرح ہوں، لیکن ایک رائے کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس کلام کو سمجھ لیتے ہیں، اگر اس پر عمل کر لیتے ہیں، تو میں اور آپ پورے طور پر نجات حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو نہیں سمجھتے میرے عزیزوں، تو ہم کبھی بھی نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم وہ کام نہ کریں کہ لک بزی ڈو نتھنگ والا کام ہماری زندگیوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم خدا کو یہ ثابت کرتے رہیں کہ ہم بہت بزی ہیں، دیکھ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، مگر جو کچھ چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ آخر کو ہم دنیا میں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں۔ اب اتنا بھی تو ہم چھپ کر نہیں رہ سکتے کہ ہم ہر روز لوگوں سے ذلیل ہوں اور ہر روز لوگوں سے مار کھائیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ تو یہ جب ہم اپنے دل میں قصد کرتے اور ارادہ رکھتے ہیں، تو وہی پھر بات لک بزی ڈو نتھنگ والی بات آ جاتی ہے کہ ہم اس کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم تیرے کلام کو سنتے ہیں، ہم تیرے حضور دعائیں کرتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں، طے یقین دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر اپنے دل جو ہے نا، نہیں نہیں نہیں، اس طرح خداوند ہم پورے طور پر نہیں دے سکتے، آخر ہماری بھی کوئی عزت ہے نا۔ یہی باتیں ہم دوسروں سے کرتے ہیں کہ آخر ہماری بھی تو کوئی عزت ہے نا۔ مگر وہ آسمان چھوڑ کر میرے عزیزو، وہ اپنا عرش چھوڑ کر، اپنا تخت چھوڑ کر میرے اور آپ کے لیے اس زمین پر آ گیا، اور اس زمین پر آ کر اس نے اپنے آپ کو خاکسر کر دیا، میرے اور آپ کے آگے اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ کیوں؟ اس بات پر غور کریں، کیوں؟ مجھ میں اور آپ میں کیا خوبی ہے کہ وہ ہمارے لیے اپنا سر جھکا دے، ہمارے لیے اپنا آسمان چھوڑ دے، ہمارے لیے وہ اپنے پاؤں کی چوکی پر آ کر وہ سجدہ ریز ہو جائے اور میرے اور آپ کے پاؤں دھوئے؟ کیوں؟ اس کیوں پر غور کریں، اس کیوں کو سیکھیں۔ تو میرے عزیزو، اس لیے کہ جس چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس چیز کے لیے آدمی کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ ہم اس کے ہاتھ کی کاریگری ہے، اور اس کے ایریا کی جو ہے بھیڑیں ہیں، اس کے کھیت کی بھیڑیں ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ اپنی بھیڑوں کا ہی جسم اوڑھ کر
میرے اور آپ کے لیے اس زمین پر آ گیا، آسمان چھوڑ دیا، تاکہ ہم اس کھیت سے جس سے ہم بھٹک چکے ہیں اس کی طرف واپس لوٹ جائیں، اور وہ دروازے ہمارے لیے کھل جائیں۔ وہ ہمارے لیے وہ بند دروازے کھولنے کے لیے آ گیا اور اس نے کھولے، مگر ہم سوچیں کہ کیا آج بھی ہم ان دروازوں میں سے، اس دروازے میں سے جو اس نے کھولا ہے، جس کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں اچھا چرواہا ہوں اور میں دروازہ ہوں، کیا ہم اس دروازے میں داخل ہو رہے ہیں پورے دل سے؟ ہم اس دروازے میں سے گزرنے کا ارادہ کر چکے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو اس کی طرف پھیر لیا ہے؟ ہم دنیا کے ہر طرح کے لالچ سے بری ہو گئے ہیں، فارغ ہو گئے ہیں، وہ لالچ چھوڑ دیا ہے، جھوٹ چھوڑ دیا ہے، فریب چھوڑا ہے، حرام کاری چھوڑی ہے، زناکاری چھوڑی ہے، بت پرستی چھوڑی ہے، لونڈے بازی چھوڑی ہے، جھوٹ اور دوسروں کو فریب دینا چھوڑا ہے، حسد کو چھوڑا ہے، غصہ اپنے سے دور کیا ہے۔ یہ ہم سوچے کہ یہ اگر سب کچھ ہم نے کر لیا ہے تو اٹس اے ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کیا تو آج سے ہم اس کو کرنا سیکھیں۔ میرے عزیزو، یہی سب کچھ اس نے کرنا سکھایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ کلام، یہ لفظوں کی روح جو ہے وہ سمجھ میں آ چکی ہوگی، اور اسی کے ساتھ میں کلوز کرتا ہوں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے اور آپ لوگ سدا خوش رہیں۔ آمین ثم آمین۔